Bismillahirrahmanirrahim. Me, Mariam Farooq, with another lecture of business communication and report writing, and today's topic is miscommunication. We can also say miscommunication, barriers to communication, failure to communication, and we can also say that failure to communicate properly. مسکمیونیکیشن اینڈ بیریئرس ٹو کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو صحیح سے آپ کمیونیکیٹ نہ کر پائیں، پراپرلی کمیونیکیٹ نہ کر پائیں، یا ایسا جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں جو پروسیس آف کمیونیکیشن پڑھا تھا اس کے فلو میں کہیں بھی کسی پارٹ میں کوئی مسئلہ آ جائے. وہ ڈفرینٹ بیریئرز ہیں جو ہم دیکھیں گے. تو اس چیز کو یا بیریئرس ٹو کمیونیکیشن کہتے ہیں یا مس کمیونیکیشن کہتے ہیں. اب مس کمیونیکیشن اور بیریئرس ٹو کمیونیکیشن میں اسپیکر مکمل طریقے سے انفارمیشن نہیں دیتا، یا جو لسنر ہے یا ریسیور ہے وہ اس طریقے سے میسیج ریسیو نہیں کرتا جو کہ اسپیکر کی انٹینشن ہوتی ہے اور جس انٹینشن میں اس نے میسیج جو ہے وہ کمیونیکیٹ کیا ہوتا ہے. مکمل طریقے سے اسپیکر کا انفارمیشن نہ دینا یا ریسیور کا اس طریقے سے اس کو پرسیو نہ کرنا، اس کا جو ریزلٹ ہے وہ کنفیوژن میں نکلتا ہے، اور جو ایک ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے، جو بیریئر کریٹ ہوتا ہے، اس کو ہم مس کمیونیکیشن کہتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس کے انٹروڈکشن کی طرف چلیں گے. تھوڑا سا انٹروڈکشن میں نے آپ کو دے دیا، لیکن سلائڈس کے ساتھ ڈفرینٹ پوائنٹس کو دیکھتے ہوئے ہم اس کا جو بریف انٹروڈکشن ہے مس کمیونیکیشن اور بیریئرس ٹو کمیونیکیشن کا، وہ ڈفرینٹ پوائنٹ سے ڈسکس کرتے ہیں. جیسا کہ آپ سلائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں، انٹروڈکشن فرسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس. مینی پرابلمس that someone may face in business and personal life are the result of miscommunication. بہت سے ایسے مسائل جو کہ کوئی بھی شخص بزنس میں یا پرسنل لائف میں فیس کر رہا ہوتا ہے وہ مس کمیونیکیشن کی وجہ سے ہوتے ہیں. بہت سی ایسی ایشوز جو ہیں وہ مس کمیونیکیشن کی وجہ سے کریٹ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بعض دفعہ اس چیز کو سمجھا نہیں جاتا پرابلم کہ ایسی بھی کوئی مسئلہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور اس چیز کو بہت مائنر لیا جاتا ہے. حالانکہ یہ چیز بہت چھوٹی چیزیں مل کے تو ایک کافی جو ہے وہ کانفلکٹ ارائز کر سکتی ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے کمیونیکیشن از اے پروسیس بگننگ ود دا سینڈر ہو انکوڈس دا میسیج اینڈ پاسز اٹ تھرو سم چینلز ٹو دا ریسیور ہو ڈیکوڈس دا میسیج. تو یہ پروسیس آف کمیونیکیشن کی ایک کامن ورڈز میں ڈیفینیشن جو ہے وہ بتائی گئی ہے. پروسیس آف کمیونیکیشن والا ٹاپک ہم لاسٹ لیکچر میں پڑھ چکے ہیں، جو کہ یہی تھا کہ کمیونیکیشن ایک ایسا پروسیس ہے جو کہ سینڈر کے ساتھ شروع ہوتا ہے. سینڈر اس کو سٹارٹ کرتا ہے جو میسیج کو انکوڈس کرتا ہے ود دا سینڈر ہو انکوڈس دا میسیج اینڈ پاسز اٹ تھرو سم چینل، اور وہ ڈفرینٹ چینل سے پاس آؤٹ ہوتے ہوئے وہ کوئی بھی ٹائپ کا میڈیم جو ہے وہ سینڈر یوز کر سکتا ہے، اس سے پاس آؤٹ ہو کے وہ ریسیور تک پہنچتا ہے، اور ریسیور جو ہے وہ اس میسیج کو ڈیکوڈ کرتا ہے. تو یہ کمیونیکیشن کا پروسیس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے. یہاں پہ کمیونیکیشن کا پروسیس کی ڈیفینیشن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس پروسیس کے اندر تھوڑی سی ڈسٹربنس آنا، تھوڑا سا کوئی بیریئر آنا، ڈفرینٹ فیکٹرز کی وجہ سے وہ مس کمیونیکیشن کو کریٹ کرتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں اپنی نیکسٹ سلائیڈ میں. انٹروڈکشن ہی کی سلائیڈ ہے. کمیونیکیشن از فروٹفل if and only if the message is interpreted by the receiver with the same meaning as intended by the sender. کمیونیکیشن کا تبھی فائدہ ہوگا، تبھی وہ فروٹفل ہوگی جب جو میسیج ریسیور انٹرپریٹ کر رہا ہے، مطلب جو وہ اس کا کرکس نکال رہا ہے، اس کا نتیجہ جو وہ نکال رہا ہے وہ اسی میننگ میں نکالے جس انٹینشن میں سینڈر نے سینڈ کیا تھا. تو ہم کہیں گے کہ یہ بہت افیکٹو کمیونیکیشن ٹیکس پلیس ہوئی ہے کہ میسیج جو سینڈر جس حساب سے میسیج کو دیکھ رہا تھا وہ ریسیور تک اسی میننگ میں پہنچے. نیکسٹ از سم تھنگ دیٹ
डिस्टर्ब या डिसरप्ट्स एक ही मीनिंग होता है दोनों वर्ड्स का. समथिंग दैट डिसरप्ट्स द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन or prevents the smooth passage of a message can be called communication barrier. तो ऐसी चीज़ जो कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करती है, उसके फ़्लो को, पहले भी मैंने बताया प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को, ऐसी कोई भी चीज़ जो डिस्टर्ब करती है या प्रिवेंट्स द स्मूथ पैसेज ऑफ अ मैसेज, मैसेज का जो पाथ है उसको स्मूथली जो है वो पूरा होने से रोकती है, उसको हम कम्युनिकेशन बैरियर कहते हैं. ये कम्युनिकेशन बैरियर की आप कॉमन वर्ड में डेफिनेशन कह सकते हैं कि ये एक सिंपल उसकी डेफिनेशन है कि ऐसी चीज़ जो कि फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को रोकती है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को रोकती है, या मैसेज का स्मूथ जो है वो फ्लो उसको प्रिवेंट करती है, रोकती है, कोई भी ऐसा बैरियर, तो उसको हम मिसकम्युनिकेशन कहते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर कहते हैं. सेवरल कम्युनिकेशन बैरियर्स एग्जिस्ट बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर. तो बहुत से कम्युनिकेशन के बैरियर हैं जो कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान में मौजूद होते हैं. बेसिकली यही दो पार्टीज़ हैं ना कम्युनिकेशन की, तो वो दो बैरियर इन्हीं से रिलेटेड होंगे, जितने भी होंगे बैरियर्स इन दो पार्टी से रिलेटेड होंगे जो इन जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है उसको इफ़ेक्ट करते हैं और उसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन होती है. तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास एक लिस्ट आ जाती है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन की, जिसमें नंबर 1 है नॉइस यानी शोर होना, लैक ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज सेकंड पे है, जिसमें सेंडर जो है वो कोई मैसेज कन्वे कर रहा है उस बारे में उसको उतनी इन्फॉर्मेशन ना हो. अभी मैं बिल्कुल ब्रीफ इनका जो है वो बता रही हूँ क्योंकि ये हमने 1 बाय 1 डिटेल में स्टडी करनी है. लैंग्वेज कोई ज़ुबान, इन अटेंटिव लिसनिंग या तो रिसीवर बहुत बेध्यानी से सुन रहा है. इन अप्रोप्रिएट मीडियम, सेंडर ने जो मीडियम चूज़ किया है कम्युनिकेशन का वो बिल्कुल ठीक नहीं है. इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड, सेंडर और रिसीवर के इंटरेस्ट और एटीट्यूड आपस में मैच नहीं करते, फिर भी मिसकम्युनिकेशन हो सकती है. नेक्स्ट पॉइंट है क्लोज माइंड. बाज़ दफ़ा ऐसे लोग जो बहुत रिजिड व्यूज़ रखते हैं उनके साथ कम्युनिकेशन करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो समझते हैं कि जो उनके व्यूज़ हैं, जो उनकी बात है वही ठीक है, वो बिल्कुल ठीक पॉइंट पे हैं और वो अगले की सजेशन देना या बात को अहमियत नहीं देते, तो इस तरह के लोगों से कम्युनिकेट करना भी मुश्किल होता है. तो ये वाले माइंड्स भी बैरियर होते हैं कम्युनिकेशन के लिए. डिफरिंग स्टेटस एंड पोजीशन, बाज़ दफ़ा रिसीवर और सेंडर की स्टेटसेस एंड पोजीशंस का फ़र्क होता है, इस वजह से भी कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से पॉसिबल नहीं होती. यानी सेम कोलीग्स जो होते हैं, फ्रेंड्स जो होते हैं, वो आपस में अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन अगर जो दो लोग हैं, अगर तो एक सीनियर जूनियर का रिलेशनशिप है या बॉस एंड जो है वो एम्प्लॉय का है, तो उनमें जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा सा प्रोसेस इफ़ेक्ट करता है, वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती. ओवर कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग. नेक्स्ट है कॉम्प्रीहेंशन ऑफ रियलिटी. इसको भी बहुत डिटेल से देखेंगे, इसमें आगे से नेक्स्ट फर्दर पॉइंट भी इस टॉपिक में आ जाते हैं कॉम्प्रीहेंशन ऑफ रियलिटी में. इसमें अभी सिंपल वर्ड्स में यही समझ लें कि जो बाज़ जो वर्ड्स होते हैं या वो बाज़ बातें होती हैं वो टू पर्सन्स डिफरेंट तरीके से परसीव करते हैं, यानी परसेप्शन से रिलेटेड है ये कि रियलिटी को कुछ के मीनिंग में वो उसकी परसेप्शन कुछ और होती है और किसी के माइंड में उसकी जो परसेप्शन है वो और होती है. कन्वेंशन ऑफ मीनिंग, ये मीनिंग के हिसाब से है कि एक ही बात का, एक ही वर्ड का दो लोगों के दरमियान जो है वो मीनिंग डिफरेंट होता है, या या तो वो किसी एक जगह पे रह रहे हैं या मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले लोग हैं, तो एक ही वर्ड के मीनिंग्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से भी मिसकम्युनिकेशन अकर होती है और ये भी एक बैरियर है कम्युनिकेशन का. जी, ये एक आपने लिस्ट देख ली बैरियर्स टू कम्युनिकेशन की. इनको हम 1 बाय 1 अब स्टडी करते हैं. इनमें जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं. नंबर 1 जिस तरह के लिस्ट में था, नॉइज़.
Noise can be defined as a physical sound, physical noise, or a mental disturbance, psychological noise that disrupts the flow of communication. اس ڈیفینیشن سے پتہ لگا کہ نوائز جو ہے وہ دو طرح کا ہو سکتا ہے. فزیکل ساؤنڈ بھی، فزیکل ساؤنڈ کا مطلب ہے جو ارد گرد واقعے میں موجود آوازیں ہیں، تو وہ بھی کمیونیکیشن کے پروسیس میں ڈسٹرب کر سکتی ہیں. یہاں پہ کسی کوئی مینٹل ڈسٹربنس ہونا، مینٹل جو بھی کوئی چیز ہو اس کو سائیکالوجی سے ریلیٹ کیا جاتا ہے، تو سائیکالوجیکل نوائز بھی بعض دفعہ کمیونیکیشن کے پروسیس کو ڈسٹرب کرتا ہے. تو یہ دونوں نوائز جو ہیں وہ فلو آف کمیونیکیشن کو ڈسرپٹس کرتے ہیں، اور ایک جو ہے یہ نوائز بہت بڑا بیریئر ہے اس طریقے سے کہ آپ ایسی جگہ پہ اگر تو فزیکل نوائز کی بات کریں بالکل بھی ٹھیک طریقے سے بات نہیں کر سکتے یا کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے جہاں بہت سے لوگ ایک ساتھ بول رہے ہیں، تو کسی کی بھی بات سمجھنے میں بہت مشکل ہوتی ہے. اور اگر ایک ہی پرسن ہے اور وہ سب کی سن رہا ہے تو وہ جب تک ون بائی ون بات نہیں ہوگی، بہت زیادہ نوائز ہوگا تو وہ کمیونیکیشن ٹھیک طریقے سے نہیں ہوگی. یہاں پہ سراؤنڈنگ ایسی ہیں کہ آس پاس بہت زیادہ شور ہے، وہ جو ہے بڑا رشی ایریا ہے، تو وہاں بھی کمیونیکیشن پاسبل نہیں ہوگی. تو ہم ان دونوں نوائز کو، فزیکل نوائز اور سائیکالوجیکل نوائز کس طرح سے ہو سکتے ہیں ان کو فردر دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے فزیکل نوائز. اس طرح نیم سے ہی ظاہر ہے، اٹ از فاؤنڈ ان آور سراؤنڈنگس. یہ ارد گرد موجود ہوتا ہے ان دا فارم آف ہارنس اینڈ اسکویکنگ ساؤنڈس. اچھا جی، یہ ہارنس کی فارم میں ڈفرینٹ ٹریفک کا شور ہونا، آس پاس کا جو ہے سارا نوائز اس فزیکل جو ہے نوائز میں آ جاتا ہے. یا کوئی میں جو آر ہے وہ سائلنٹ ہے، اور کوئی کا مطلب ہے ویئرڈ، آڈ، ڈفرینٹ سی، بہت عجیب سی. اسکویکنگ کا مطلب ہے ہائی پچ ساؤنڈ، بہت اونچی آواز، کرائے، بہت جو ہے وہ ایک ایسی ساؤنڈ جس کی بہت ہائی پچ ہو. تو یا تو فزیکل نوائز میں ہمارے پاس ہارنس یا پھر کوئکنگ، بہت ویئرڈ سی اونچی آوازیں جو ہیں وہ اس میں آ سکتی ہیں جو کہ پروسیس آف کمیونیکیشن کو ڈسٹرب کرتی ہیں. اور جو نوائز ہے وہ بہت امپورٹنٹ بیریئر ہے، اور یہ اکثر ہی کمیونیکیشن میں ڈسٹربنس کریٹ کرتا ہے. اٹ ہیمپرس کا میننگ ہے یہ روکتا ہے. اٹ ہیمپرس دا لسننگ پروسیس. تو سننے کا سب سے زیادہ جو نوائز ہے وہ سننے کے پروسیس پہ افیکٹ کرتا ہے. تو ظاہر ہے جو ریسیور وہ لسننگ کا کام کر رہا ہے نا، تو وہ جو میسیج ریسیو کر رہا ہے سینڈر سے، جو میسیج سن رہا ہے، نوائز کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ میسیج ٹھیک طریقے سے نہیں پہنچے گا. تو اس وجہ سے جو پروسیس آف کمیونیکیشن ہے وہ کمپلیٹلی ڈپینڈ کرتا ہے لسننگ پہ بھی، کہ کس طرح وہ میسیج جو ہے ریسیور سن رہا ہے. جب تک وہ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوگا تو کمیونیکیشن پاسبل ہی نہیں ہوگی. نیکسٹ ہے ہمارے پاس سائیکالوجیکل نوائز. جس طرح فزیکل نوائز میں اگزامپل تھی، اس طرح سائیکالوجیکل نوائز میں بھی ڈفرینٹ اگزامپل ہیں. سم آف دا کامن فارمز آف سائیکالوجیکل نوائز آر انگزائٹی. اب یہ ساری مائنڈ سے ریلیٹڈ، کیونکہ سائیکالوجی میننگ آپ کا مائنڈ، آپ کا مینٹلی بیہیویئر سارا اس میں آ جاتا ہے. تو ایسی تمام چیزیں جو آپ کی مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں وہ سب اس میں آ جاتی ہیں. سب سے پہلے سائیکالوجیکل نوائز میں آ جاتا ہے انگزائٹی، یعنی پریشانی. ایک پرسن ڈفرینٹ کسی اور بات پہ اگر وہ پریشان ہے اور آپ اس کو میسیج کنوے کر رہے ہو تو وہ تب اس کو بہت ان اٹینٹیولی سنے گا، اور جب وہ ٹھیک طریقے سے نہیں سنے گا تو ظاہر ہے اس کو وہ میسیج ٹھیک طرح سے کمیونیکیٹ نہیں ہوگا، اور وہ انگزائٹی اس کمیونیکیشن میں بیریئر ہوگی. نیکسٹ ہے ٹائرڈنیس. اگر ایک پرسن کافی تھکا ہوا ہے تو تب بھی اس کی اٹینشن اتنی اچھی نہیں ہوگی میسیج کو ریسیو کرنے میں، تب بھی کمیونیکیشن ڈسرپٹس ہوگی. اور وہ کس طرح سے ڈسرپٹ ہوگی؟ ٹائرڈنیس کی وجہ سے. اگر تو وہ سائیکالوجیکل نوائز میں آ جاتا ہے. ایگو. اگر تو ریسیور میں یا
ایگو موجود ہے، سینڈر میں موجود ہے، تو وہ بات کو صحیح سے کمیونیکیٹ نہیں کر رہے، بات ٹھیک طرح سے ان میں یہ ہے کہ اس کے جو ویوز ہیں وہ اپنے اپنے ویوز کو اہمیت دے رہے ہیں، اس کو پراپرلی بات نہیں کر رہے، مائنڈ میں ان کے اس طرح کی کوئی چیز ہے جو ان کو کمیونیکیٹ کرنے میں ایک ہنڈرنس دے رہی ہے، وہ ایگو بھی ہو سکتی ہے۔ ایگو کی وجہ سے بھی لوگ پراپرلی کمیونیکیٹ نہیں کرتے، وہ اپنے ویوز پہ سٹک رہتے ہیں، تو یہ بھی ایک سائیکالوجیکل نوائز میں آ جاتا ہے، اور یہ بیریئر ٹو کمیونیکیشن ہے، اس سے بھی مس کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے مینٹل ڈسٹربنس وچ کاز مس کمیونیکیشن۔ یہاں تو آپ مینٹلی طور پہ کوئی پرسن ڈسٹرب ہے اور وہ اس کی وہ ٹینشن میں ہے، اور وہ تب بھی کمیونیکیشن، یا تو سینڈر ڈسٹرب ہے یا ریسیور ڈسٹرب ہے، تب بھی کمیونیکیشن ٹھیک طریقے سے پاسبل نہیں ہوگی۔ تو یہ سائیکالوجیکل نوائز سارا انٹرنل مینٹل جو کنڈیشنز ہیں ان میں آ جاتا ہے، اور فزیکل نوائز جو سراؤنڈنگز میں نوائز موجود ہوتا ہے اور جو کمیونیکیٹ کو ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے، اس میں آ جاتا ہے۔ اب سائیکالوجیکل جتنا ہے یہ بیہیویئر ہے یا مینٹل کنڈیشنز ہیں، ان کو بھی نوائز کا اس لیے نام دیا گیا ہے کہ یہ بھی جو ہے ایک پرسن کے لیے، اگر ایک پرسن، جتنی بھی ہم نے بات کی کہ کون کون سے ہو سکتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی شکار ہے یا اسے مسئلہ ہے، تو اس کے لیے نوائز ہی کریٹ کرتی ہیں، اس کی لسننگ کو ہی افیکٹ کرتی ہیں، کیونکہ یہ اس کے مائنڈ کو اس وقت اتنا کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں کہ اس کی لسننگ پراپرلی نہیں ہو پاتی، اس وجہ سے وہ میسج ریسیو کرنے میں اور اس کو صحیح طریقے سے پرسیو کرنے میں ڈسٹربنس ہوتی ہے، اور یہ ایک ہنڈرنس آتی ہے کمیونیکیشن میں۔ یہ ہمارے پاس نوائز جو ہے ٹاپک سمپل ورڈز میں ہم نے سمجھ لیا کہ یہ کس طرح بیریئر ٹو کمیونیکیشن ہے یا مس کمیونیکیشن کریٹ کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس پوائنٹ، جیسا کہ ہمارے پاس لسٹ میں تھا، لیک آف سبجیکٹ نالج۔ جس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے، جو سبجیکٹ میٹر ہے، اس کے بارے میں انفارمیشن کم ہونا، نالج نہ ہونا، تب بھی میسیج کی رسک کو ریسیو کرنا یا سینڈ کرنے میں پرابلم آئے گی۔ فرسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس، if a person who sends a message lacks subject knowledge then he may not be able to convey his message clearly۔ اگر ایک پرسن میسیج سینڈ کر رہا ہے لیکن اس کو اس بارے میں کوئی اتنا نالج نہیں ہے، کوئی پوری انفارمیشن نہیں ہے، may or may not والا چکر ہے، اور اس کو ہولڈ نہیں ہے، تو وہ تب بھی اپنے میسیج کو کلیئرلی فارورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایمبیگوٹیز دے رہا ہے۔ ایک تو اس کا مائنڈ بھی کلیئر نہیں ہے، اور وہ آگے سے بھی ان کلیئر تھاٹ جو ہے وہ کنوے کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اگلے کو وہ صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آئے گا، اور ڈسٹربنس ہوگی، تو اور ہنڈرنس کریٹ ہوگی کمیونیکیشن میں۔ نیکسٹ ہے the receiver could misunderstand his message and this could lead to a barrier to effective communication۔ بعض دفعہ ریسیور جو کہ اس کسی سبجیکٹ میٹر کے حوالے سے میسیج ریسیو کر رہا ہے، اس کو پہلے سے جنرل اس کا آئیڈیا نہیں ہے یا اس کی نوہو نہیں ہے اس چیز کے بارے میں جس بارے میں اس کو کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے، تو تب بھی یہ افیکٹو کمیونیکیشن میں بیریئر ہے، تب بھی کمیونیکیشن ٹھیک طریقے سے پاسبل نہیں ہوگی، کیونکہ کمیونیکیشن تو تبھی افیکٹو ہے جب دونوں پارٹیز ٹھیک طریقے سے سینڈ اور پرسیو کر رہی ہیں۔ اب اس میں ریسیور جو ہے اگر وہ اس کو مس انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کمیونیکیشن کا پروسیس ادھر ہی ڈسٹرب ہو گیا اور مس کمیونیکیشن کریٹ ہوگی۔ لیک آف سبجیکٹ نالج میں یہی 2 پوائنٹس تھے۔ نیکسٹ ہمارے پاس بیریئر ہے لینگویج، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ بیریئر ہے کمیونیکیشن میں۔ زیادہ تر جو بیریئر آتا ہے وہ اس چیز کو ہی لے کے آتا ہے، لینگویج کو۔ W.B. yeats نے ایک بہت اچھی بات کہی، think like a wise man but communicate in the language of people۔ کہ آپ بے شک بہت عقل مند انسان کی طرح سوچتے ہیں، آپ جس طرح مرضی سوچیں، جیسی مرضی لینگویج میں سوچیں، لیکن
اس لینگویج میں لوگوں سے کمیونیکیٹ کریں، لوگوں سے بات کریں جس لینگویج کی ان کو سمجھ آتی ہے. یہ بات میں پہلے لیکچرز میں بھی کر چکی ہوں لینگویج کے بارے میں، اور بہت سے پوائنٹس اس میں ڈسکس بھی کیے تھے کہ لینگویج جو ہے وہ ہنڈرنس ہوتی ہے کمیونیکیشن میں. تو WB ییٹس نے بھی وہی کہا کہ ایک عقل مند انسان وہی ہوتا ہے کہ وہ سوچے جیسا مرضی، لیکن کمیونیکیشن جو ہے ہمیشہ جو وہاں اس ایریے کے لوگ جن کو کمیونیکیٹ کر رہا ہے، جو لینگویج سمجھ سکتے ہیں، اسی لینگویج میں گفتگو کرے، تب ہی اچھی کمیونیکیشن پاسبل ہوگی اور لوگوں کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی. فرسٹ پوائنٹ اس کا دیکھتے ہیں. لینگویج از ڈیفائنڈ ایز دا میڈیم آف کمیونیکیشن. لینگویج جو ہے وہ کمیونیکیشن کے میڈیم کے طور پہ رول پلے کرتی ہے، لیکن بعض دفعہ یہ ایک بیریئر بھی اپیئر ہوتی ہے. سم ٹائمز اپیئرز ایز اے بیریئر. میڈیم تو ہے ہی یہ کمیونیکیشن کا، کمیونیکیشن اس کے تھرو پاسبل ہی نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ یہ بیریئر بھی ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں کس طرح سے. چوائس آف ورڈز از وائٹل ٹو دا افیکٹونیس آف کمیونیکیشن. آپ بات کرنے کے لیے کن الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں، آپ کی جو چوائس ہے وہ بہت ضروری ہے کمیونیکیشن کو افیکٹو بنانے کے لیے. کہ آپ کون سے ورڈز استعمال کرتے ہیں کمیونیکیشن کے لیے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. بعض دفعہ ایک بات کو ڈفرینٹ طریقے سے بھی اگر کیا جائے تو بہت سی انوائنگ بات بھی اگر ایک بڑے طریقے سے کنوے کی جائے تو وہ ایک بہت اچھا امپریشن ڈال سکتی ہے. تو چوائس آف ورڈز جو ہیں بہت سمجھداری کا کام ہے، اور ایسے لوگ جن کو ان پہ ہولڈ ہوتا ہے وہ بہت اچھے کمیونیکیٹر ہوتے ہیں، نہ صرف اپنی پرسنل لائف میں بلکہ بزنس لائف میں بھی. نیکسٹ ہے. ہائی اینڈ بگ ساؤنڈنگ ورڈز ڈیفینیٹلی سیم امپریسو. انگلش میں کچھ ورڈز ہیں جن کی پروننسیشن بہت اچھی ہے اور جو بہت امپریسو بھی لگتے ہیں بولنے میں. انگلش میں نہیں، بہت سی لینگویجز میں، سب لینگویجز میں ایسے ورڈز موجود ہیں کہ جو ساؤنڈ اچھا کرتے ہیں، یا آپ کی اس وقت ایک اپنا امپریشن اگر اچھا ڈالنے کے لیے ان ورڈز کا استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو سامنے جس سے آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں ان ورڈز کے استعمال سے، کہ اس کو ان الفاظ کی سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں. اگر تو وہ ریسیور کو ان ورڈز کی نو ہو ہی نہیں ہے، بالکل بھی پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ ورڈز جو ہے وہ صرف آپ کا امپریشن ہی کریٹ کرنے میں کامیاب ہوں گے، لیکن آپ کا جو ہے وہ آپ کو اچھا کمیونیکیٹر ثابت نہیں کریں گے. High and big sounding words definitely seem impressive, but if receiver can't understand these words, then message will never communicate. لیکن اگر ریسیور جو ہے وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہا ان ورڈز کو، تو تب میسج جو ہے وہ کمیونیکیٹ نہیں ہوگا پراپرلی. تو بگ، ہائی اینڈ بگ ساؤنڈنگ ورڈز اگر آپ ایک میسج کو سمپل طریقے سے ایک آسان زبان میں کنوے کریں گے تو سننے والے کو بھی آسانی ہوگی اس کو سمجھنے میں. نیکسٹ لینگویج کا پوائنٹ ہے. انٹرپریٹیشن آف ورڈز از ناٹ پاسبل ڈیو ٹو مس کمیونیکیشن. انہی ورڈز پہ بات ہو رہی ہے، بگ ساؤنڈنگ ورڈز پہ. تو لوگوں کو ان کو انٹرپریٹ کرنا مشکل ہو جائے گا جب انہیں اس الفاظ کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ اس کا میننگ کیسے لیں گے، اور یہ مس کمیونیکیشن کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ اس میں لینگویج جو ہے وہ ایز اے بیریئر رول پلے کرے گی اور مس کمیونیکیشن اس کی وجہ سے ہوگی. نیکسٹ پوائنٹ ہے. آور بیک گراؤنڈ نالج اینڈ ایکسپیرئنس افیکٹ آر انڈرسٹینڈنگ. بعض دفعہ آپ کے پاس پہلے سے موجود نالج یا کچھ ایکسپیرئنس موجود ہوتا ہے جو انڈرسٹینڈنگ کو بہت افیکٹ کرتا ہے. نالج اینڈ ایکسپیرئنس اگر آپ لینگویج کے میننگ میں لے لیں، اس زبان کے بارے میں پہلے سے جو ہے وہ آپ کے پاس ایکسپیرئنس ہونا، نالج ہونا، جو لوگ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، تو ان کی زیادہ اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے. لیکن جو لوگ اس کو پہلے سے پریویس نالج ان کے پاس موجود نہیں ہوتا اور ایسا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ایسی کوئی وہ بیس نہیں بنی ہوئی، تو ان کے لیے وہ میسج کو کو سمجھنا، اس لینگویج کو جس میں بھی میسج کمیونیکیٹ ہو رہا ہے اس کا کوئی پراپر نالج نہیں ہے، ایکسپیرئنس نہیں ہے، تو
سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے، تب بھی مس کمیونیکیشن ہو سکتی ہے. سو نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے فارن لینگویجز، dialects, regional accents and the use of technical language should always be considered. آپ فارن لینگویج کا یوز کر رہے ہیں، ایک تو نیشنل لینگویج ہوتی ہے یا آپ کی ایک آفیشیل لینگویج ہوتی ہے، تو آپ اگر کوئی فارن لینگویج یوز کر رہے ہیں جو کہ اس ملک میں رہنے والے لوگوں کی فرسٹ لینگویج نہیں ہے، فارن لینگویجز بہت سی ہوتی ہیں. ڈائلیکٹس کا جو میننگ ہے وہ یہ ہے کہ ایسی کوئی پرٹیکولر ایسی لینگویج جو کہ بولی جاتی ہے کسی پرٹیکولر پارٹ آف کنٹری میں. فار ایگزامپل ڈائلیکٹس اگر آپ انگلش کے حوالے سے دیکھیں تو جس طرح امریکن جو ہے لینگویج ہے اور برٹش ہے، برٹش پروننسیشن ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تو اسی طرح ہر لینگویج میں ڈائلیکٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں، یا اس کو آپ ریجنل کے میننگ میں بھی لے سکتے ہیں کہ ایک مختلف ایک لوکیلٹی میں، ایک حصے میں، ایک علاقے میں ایک زبان کو ڈفرینٹ طریقے سے بولا جاتا ہے، لیکن اسی زبان کو کسی دوسرے علاقے میں ڈفرینٹ ڈائلیکٹ کے ساتھ بولا جاتا ہے. ریجنل ایکسنٹ ہے، ایکسنٹ کا مطلب ہے دا وے وی پروناؤنس ورڈس، ہم کس طرح ورڈس کو پروناؤنس کرتے ہیں. تو فارن لینگویجز ڈفرینٹ ٹائپ کے ڈائلیکٹس، ریجنل ایکسنٹ اینڈ دا یوز آف ٹیکنیکل لینگویج. ٹیکنیکل لینگویج کا مطلب ہے جارگنس کا یوز کرنا، ایسی بات بولی جائے، ایسے ورڈس ہیوی ساؤنڈ ورڈ بولے جائیں جن کی سمجھ ہی نہ آئے، ان کا یوز کرنا ٹیکنیکل لینگویج کا شوڈ آلویز بی کنسیڈرڈ. تو اس بارے میں خیال رکھا جائے کہ ان کو استعمال کرنے سے پہلے کہ یہ چیزیں بیریئر کریٹ نہ کر دیں کمیونیکیشن میں. جب بھی ان چیزوں کا استعمال کیا جائے تب خیال رکھا جائے کہ ان کو کس طرح سے کمیونیکیٹ کرنا ہے اور کون سی پاپولیشن میں یوز کیے جا رہے ہیں، آپ کی آڈینس کیا ہے، تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان چیزوں کا استعمال کیا جائے. تو اس طرح لینگویج کو اگر ہم وائزلی یوز نہ کریں، لینگویج کو ہم ایک اچھا میڈیم نہ بنائیں کمیونیکیشن کا، یا اس کو صرف اپنے امپریشن کے لیے یوز کریں، ہمیں میسیج کنوے کرنے کا کے بارے میں نہ ہو کہ یہ میسیج جائے گا بھی کہ نہیں جائے گا، تب لینگویج ایک بہت بڑا بیریئر کریٹ کر سکتی ہے کمیونیکیشن میں، اور مس کمیونیکیشن اس وجہ سے ہو سکتی ہے. آج کے لیے ہم نے یہی پوائنٹس پڑھنے تھے، نوائز، لیک آف سبجیکٹ نالج اینڈ لینگویج. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈفرینٹ جو آگے پوائنٹ ہیں ان پہ ڈسکشن ہوگی. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.